اب حزب اللہ ٹوٹلی ڈیکیپیٹیٹڈ ہے، ٹوٹلی ان کے پاس قیادت ختم ہو چکی ہے، وہ ڈس ارے میں ہے، وہ ان کے ساری انٹیلیجنس نیٹ ورک بکھر چکا ہے، وہ مزاحمت اب صرف آپریشنل لیول کے اوپر، مورچوں کے اوپر کر سکتے ہیں، لیکن ان کی تمام اسٹریٹجک پلاننگ اب بکھر کے تباہ و برباد ہو گئی۔ کیوں؟ کہ جو وقت تھا ان کے پاس کہ جب وہ آگے بڑھ کر اسرائیل پر حملے کر سکتے تھے، وہ انتظار کرتے رہے کہ شاید یہ جنگ ہماری جانب نہ آئے۔ وہ جو بہت مشہور مقولہ ہے کہ تم نے جنگ سے بچنے کے لیے ذلت کا راستہ اختیار کیا، آخر میں تمہارے نصیب میں ذلت بھی تھی اور جنگ بھی، اور یہ حزب اللہ کے ساتھ ہوا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے لبنان میں۔ اب اسرائیل آگے بڑھ کر سیریا پہ حملے کر رہا ہے، جارڈن میں حملے کر رہا ہے، عراق پر حملے کر رہا ہے، یمن پر حملے کر رہا ہے، اور اب ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم چاہتے تو اس وقت ان کے آرمی چیف کو بھی مار سکتے تھے، ان کی تمام ڈیو اینڈ بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر سکتے تھے، کور ہیڈ کوارٹر تباہ کر سکتے تھے، ایمونیشن ڈمپ تباہ کر سکتے تھے۔ جب آپ دشمن کو سستا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو جب اللہ اختیار اور طاقت دیتا ہے اور آپ بدلہ نہیں لیتے، پھر جب دشمن آپ کو مارتا ہے تو بڑی زور سے مارے گا۔ اور حزب اللہ کے معاملے میں یہ بات اب ہمارے لیے بڑی عبرت کی ہے۔ فلسطین کو تنہا چھوڑنے کا بہت سخت مکافات عمل ہوگا۔ اب حزب اللہ کے ساتھ تو مکافات عمل ہو گیا، اب باقی مسلمان ملکوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ کوئی مسلمان ملک یہ نہ سمجھے کہ آپ نے فلسطین کو تنہا چھوڑ دیا، آپ نے ان کو ذبح ہونے دیا ہے، آپ نے ان کی چیخیں جو آسمانوں تک جا رہی تھیں، جنہوں نے اللہ کا عرش ہلا دیا، ان چیخوں پر بھی تم نہیں اٹھے، پھر تم سمجھتے ہو کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسے نہیں ہوگا۔ اب ہر مسلمان ملک کی باری آئے گی، پورے مڈل ایسٹ میں آگ لگے گی، اور یہ جنگ پھیلتے ہوئے پاکستان کی سرحدوں تک آ جائے گی۔ یہ وہ جنگ ہوگی جس کے اندر تمام عرب ممالک شامل ہوں گے، تمام خلیج اور عریبین سی جو ہمارا سمندر ہے وہ شامل ہوگا۔